بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ پاکستان کے شہر لاہور کے ایک بازار یعنی اچھرا بازار میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کے شہر لاہور کے ایک بازار یعنی اچھرا بازار میں ایک خاتون نے آج کل عرب دنیا میں عربک کیلیگرافی کے ساتھ فیشن ڈیزائننگ کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، وہ کرتا پہنی ہوئی تھیں اور جاہل قسم کے مولوی ملا اور جاہل قسم کے ان کے ماننے والوں نے ان پر یہ الزام لگایا کہ آپ نے قرآن کی اور اسلام کی توہین کی ہے، اور اس کے بعد ان کو قتل کر دیا جاتا، لیکن موقع پر پولیس کی ایک افسر سیدہ شہربانو نقوی پہنچ گئیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ایسے پولیس افسروں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان خاتون کو بچا لیا۔ ورنہ جس طریقے سے پاکستان میں کبھی مشال خان کو جمعیت والوں نے قتل کر دیا اسلام کی توہین کا نام لگا کے، تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ شہزاد مسیح اور ان کی بیوی شمع بیوی کو زندہ بھٹے میں ڈال دیا ان کے 4 سال کے بچے کے سامنے توہین اسلام کے جرم میں۔ تو کبھی دیکھتے ہیں کہ آسیہ بی بی پر الزام لگا، تو کبھی ایک گلیوں میں صفائی کرنے والی بچی پر الزام لگایا گیا کہ اس نے قرآن کی توہین کی، تو کبھی بینک مینیجر کو مار دیا گیا توہین رسالت کے جرم میں۔ تو الحمدللہ یہ واقعہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اب یہاں پر تمام پاکستانیوں کو، خصوصاً سو کالڈ دینداروں کو، گو کہ وہ دیندار نہیں ہیں، یہ توجہ دینی چاہیے کہ یہ کیسے دیندار ہیں کہ جن کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ عربی لکھی ہوئی ہے، قرآن نہیں لکھا ہوا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے کہ عرب ممالک کے ٹوائلٹ پہ عربی لکھی ہوتی ہے، وہ قرآن نہیں ہوتا، اور پھر اسی طرح سے وہاں پر بہت ساری چیزوں میں عربی لکھی ہوتی ہے، چاہے وہ جوتے ہوں، چاہے وہ فوٹ میٹ ہوں، وہ قرآن نہیں ہوتا۔ اور ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی کہ جس میں واضح ہے کہ مولوی کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن پہنے ہوئی ہیں۔ اور اسلام کی توہین کی ہے، اور دوسری طرف سے آواز آتی ہے کہ ان کی سزا کیا ہے کہ سرطن سے جدا۔ یہ وہ اسلام ہے کہ جس کے بعد لوگ تیزی سے ایتھیس بھی ہو رہے ہیں، ایگنوسٹک بھی ہو رہے ہیں۔ بعض میں لوگ روتے ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے اسلام کے نام پر شدت پسندی سے۔ اب آپ کے سامنے ہم کچھ تصاویر پیش کرتے ہیں جس سے پتہ چلے کہ عرب دنیا میں چند سالوں سے عرب فیشن ڈیزائنرز نے کیلیگرافی کو استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ کہ آپ کے سامنے سب سے پہلے کچھ پکچرز آئیں گی کہ جو الجزیرہ ٹی وی کی ہیں، کہ انہوں نے مخصوصاً اس کا پروگرام نشر کیا کہ عرب ڈریسز میں عرب کیلیگرافی کو یوز کیا جا رہا ہے، اسی طرح سے پرس بنائے جا رہے ہیں، جویلری بنائی جا رہی ہے۔ جس طرح سے پہلے انگلش الفابیٹ یوز ہوتے تھے، تو اب عربک الفابیٹ کو یوز کیا جا رہا ہے، اور عرب دنیا میں اس کو سراہا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے سامنے العین اخبار کے ہیں کہ یہاں پر بھی انہوں نے یہی گفتگو کی ہے کہ عربی حروف کے ساتھ فیشن ڈیزائننگ کی جا رہی ہے۔ البتہ یہ مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے زیادہ اس میں کام ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف آپ کے سامنے ہم پیجز پیش کر رہے ہیں کہ جن کی باقاعدہ آن لائن مارکیٹنگ بھی ہو رہی ہے اور آن لائن شاپنگ بھی ہو رہی ہے۔ اب اسی قسم کے افراد تھے، یہی جاہل قسم کے مولوی ملا اور جاہل قسم کے مولوی ملاؤں کے طرفدار، اور خصوصاً جو اس میں افراد نظر آ رہے تھے اکثر اہل حدیث کے تھے، کیونکہ ان کے جہالت بہت عروج پہ ہے اور بہت زیادہ وہ اپنے آپ کو مذہبی شو کر کے کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ حق پہ ہیں۔ ایسے ہی افراد نے ایک وقت آیا تھا کہ جب ایران سے ایک ٹرک آیا تھا، ظاہراً انار تھے اس میں یا کوئی اور سبزی تھی، تو اس کو روک لیا تھا، اور کوئٹہ میں بہت زیادہ اس پر ہنگامہ بھی ہوا تھا، شور شرابہ بھی ہوا تھا کہ ایران میں قرآن کی توہین ہو رہی ہے، کیونکہ جو ڈبے آئے ہیں پھلوں کے ان میں قرآن نکلا ہے۔ جب دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ فارسی کے اشعار تھے کہ جو خاص کیلیگرافی کے ساتھ تھے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں جو پاکستان وغیرہ میں اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اور خصوصاً اس واقعے میں چند مولوی بھی نظر آ رہے ہیں، تو ان کو یہ
توفیق نہیں ہوئی کہ کم سے کم پڑھ کے دیکھیں کہ ان خاتون کے لباس پہ کیا لکھا ہوا ہے. ان کے لباس پہ لکھا ہوا ہے حلو. اب عربی میں حلون کے معنی ہیں میٹھے کے، اور اسی سے نکلا ہے حلوہ. جس طرح سے انگلش میں سویٹ کے معنی ہیں میٹھے کے، اور پھر کسی شخص کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ سویٹ پرسن یا سویٹ پرسنالٹی، تو بالکل اسی طریقے سے عربی میں کسی کی جب تعریف کی جاتی ہے تو اس کو بھی ہیلو بعض دفعہ محلی عربی میں کہہ دیتے ہیں، اور حلون یا حلو، اور اس کے معنی یہی نکلتے ہیں کہ یہ شخص بہت سویٹ ہے، بہت پسندیدہ ہے، بہت اچھا ہے. اسی طریقے سے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے بچوں کے لیے، بالکل وہی اس کا استعمال ہے کہ جو عربی انگلش میں عام طور پر سویٹ کے لیے کیا جاتا ہے. وہ کہ ظاہر ہے کہ اردو میں میٹھا وغیرہ ہم کسی کی تعریف میں نہیں کہتے کہ یہ شخص میٹھا ہے، لیکن انگلش کی ہم مثال دے رہے ہیں کیونکہ عربی میں جو حلو کا یا حلو کا استعمال ہے وہ بالکل وہی ہے کہ جو انگلش میں سویٹ کا استعمال ہے. اب اگر کہیں کیلیگرافی دیکھ لیں، ممکن ہے کبھی کوئی کہے کہ جی مثال کے طور پر کسی قمیص پر لکھا ہو جمیل، تو کہیں جی یہ تو قرآن میں آیا ہے. تو جی قرآن میں تو بہت سارے الفاظ آئے. ہاں اگر کہیں پر لکھا ہو فصبر جمیل اور قرآن کی آیت کے عنوان سے لکھا گیا ہو تو پھر کہا جائے گا کہ اس کی توہین کسی بھی قسم کی حرام ہے. لیکن اگر کسی جگہ پر جمیل لکھا ہوا ہے تو آپ کہیں جمیل تو قرآن میں بھی آیا ہے. ہاں جمیل تو عربی میں بہت استعمال ہوتا ہے. اسی طرح کہیں رجل جمیل لکھا ہو کہ ایک جمیل مرد، تو آپ کہیں جی قرآن میں رجل بھی آیا ہے، قرآن میں جمیل بھی آیا ہے، بس ایک آیت ہو گئی. نا، ایسا نہیں ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں. اور اب یہاں پر ہماری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ آن لائن یہ چیزیں موجود ہیں، باقاعدہ آرڈر کریں، مرد بھی ٹی شرٹ پہنیں اور خواتین بھی اپنے لباس میں اس کو استعمال کریں تاکہ اس قسم کے افراد کی شدت کم ہو. ان لوگوں سے ڈرنا بالکل ایسا ہے جیسے کہ جب کتے پیچھے لگ جاتے ہیں، جتنا بھاگیں وہ اتنا دوڑاتے ہیں، اور اگر رک کے ان کو گھور کے دیکھا جائے تو وہ پلٹ جاتے ہیں. تو اس قسم کے جو سو کالڈ افراد ہیں دیندار، ان کا واحد یہ علاج ہے کہ ان سے مقابلہ کیا جائے. اب آپ کے سامنے ویڈیو پیش کر رہے ہیں کہ ان سے معافی منگوائی جا رہی. کس چیز کی معافی؟ جاہل لوگوں، جاہل ملاؤں، تم معافی مانگو کہ تم نے خاتون کو ڈرایا ہے اور تم میں اتنی اہلیت نہیں تھی بغیرتوں کہ تم یہ پڑھ پاتے کہ یہ آیت نہیں ہے. اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، اور یہ جو بھی ہوا ہے لا علمی میں ہوا ہے، لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں. یعنی پورے اچھرا بازار میں ایک جاہل مرد ایسا نہیں تھا کہ جو یہ پڑھ لیتا کہ کیا لکھا ہے. اور کمال یہ ہے کہ یہ اہل حدیث ملا جو ہے سر پر دوپٹہ ڈالے آ گیا، اس کو بھی سمجھ میں نہیں آئی. اور بعد میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک ملا ادھر بیٹھا ہے، ایک ملا ادھر بیٹھا ہے، بیچ میں اس لڑکی کو ڈرا کے بٹھایا. بھائی تمہاری کون سی غیرت ہے بغیرتوں؟ تم اپنی بیٹیوں کو بھی ایسے بٹھاؤ کہ دوسرے مردوں کے درمیان، اور پھر تم معافی منگوا رہے ہو. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ پاکستان کو ان جاہل قسم کے شدت پسندوں سے نجات عطا فرمائے. لیکن یاد رکھیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. جب تک آپ خود اپنے ماحول کو بدلنا نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. لہٰذا دوبارہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ آن لائن ایسی قمیضیں موجود ہیں، مرد بھی منگوائیں، خواتین بھی منگوائیں تاکہ پرابلم نہ ہو. اب ضمناً بیان کریں کہ بعض دفعہ ہوتا ہے جی فٹ بال پر جو توہین ہو گئی. بابا جب آپ نے پرچموں میں اللہ کا نام لکھا ہے، کلمہ لکھا ہے، تو اب کوریا والوں کو کیا پتا کہ آپ کے پرچم پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے احتراماً تمام ممالک کے پرچم کی فٹ بال بنا دی، تب آپ کو چڑ ہو رہی ہے. کیا یہ جرم ہے؟ نہ، کوئی انہوں نے غلطی نہیں کی. اگر وہ جان بوجھ کے یہ کام کرتے تو غلط بات ہوتی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.